السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پانی پینے کی سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، پانی اللہ عز و جل کی بہت ہی بڑی اور نہایت ہی اہم نعمت ہے۔ اس کے بغیر ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ ہر پرندہ، چرندہ، درندہ پانی پیتا ہے، جانور بھی پانی پیتا ہے، انسان بھی پیتا ہے، کافر بھی پیتا ہے تو مسلمان بھی پیتا ہے۔ ہر ایک کے پانی پینے کا جدا جدا انداز ہے۔ خصوصاً مسلمان کا پانی پینا سب سے ممتاز ہونا چاہیے۔ مسلمان کی ہر ادا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم سنت کے مطابق پانی پئیں گے تو ہمارا پانی پینا بھی ثواب کا باعث ہو جائے گا، بلکہ ٹھنڈا پانی سنت کی نیت سے پئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ ثواب ملے گا۔ ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پانیوں میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی زیادہ پسند تھا۔ پانی 3 سانس میں پینا سنت ہے۔ پانی کو 3 سانس میں پینا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، یعنی برتن کے باہر سانس لیتے تھے۔ ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس پی جانا منع ہے، جیسا کہ ایک ہی سانس میں پانی پی ڈالنا اونٹ کا طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی مرتبہ نہ پی جایا کرو، بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ پڑھا کرو۔ پانی 3 سانس میں پیے اور ہر بار برتن سے منہ ہٹا کر سانس لے۔ برتن میں سانس نہ لے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سانس لینے سے منع فرماتے۔ شربت، چائے، پانی وغیرہ ہرگز کھڑے نہ پیے، اگر کبھی بھول کر بھی کھڑے ہو کر پی لیے تو قے کر کے نکال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیے، اور جو بھول جائے اس کو چاہیے کہ قے کر دے۔ آج ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں اس کی طرف بالکل توجہ نہیں فرماتے، سب کچھ کھڑے کھڑے ہی پیتے ہیں۔ اس حدیث میں سے درس حاصل کرے، اللہ عز و جل سے ڈرے اور لوگوں سے شرمانے کی بجائے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرے کہ اگر ہم نے معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آب زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پینا سنت ہے۔ آب زمزم شریف پیتے وقت کعبہ شریف کی طرف منہ کر لے اور جو بھی دعائیں مانگیں گے قبول ہوں گی۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پئیں گے تو 70 بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آب زمزم پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر پیا۔ بعض اسلامی بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سبیل کا پانی بھی کھڑے کھڑے پینا چاہیے، یہ غلط ہے۔ صرف 3 پانی، زمزم شریف، وضو کا بچا ہوا پانی اور بزرگوں کا جھوٹا پانی ہی کھڑے کھڑے پئیں گے، باقی ہر پانی بیٹھ کر پیا جائے گا۔ برتن وغیرہ ڈھانپ کر رکھا کرے تاکہ گرد و غبار، کیڑے مکوڑوں وغیرہ سے محفوظ رہے، چنانچہ خالی برتن الٹے رکھا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور نبی کریم مالک کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن ڈھانپنے، مشک کا منہ بند کرنے اور برتن الٹے کا حکم دیا ہے۔ برتن اس صورت میں الٹ کر رکھے کہ جبکہ ڈھکنے کے لیے کچھ نہ ہو، خصوصاً رات کے وقت، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ بلائیں اترتی ہے اور جو برتن کھلا ہوا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی ڈھکن وغیرہ نہ ہو تو تنکا یا لکڑی لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر برتن کے منہ پر رکھ دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برتن
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حضور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برتن ڈھانپ کر رکھتی، ایک وضو کا، ایک مسواک کا اور ایک پینے کا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کسی کھلے برتن میں کوئی مشروب پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندگی کا اظہار فرماتے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ واقعی برتن، کھانے پینے کی اشیاء کھلی چھوڑنے پر ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے۔ مبادا دھول، مٹی، جراثیم وغیرہ اس میں گر جائے، کوئی جانور وغیرہ منہ ڈال دے، چنانچہ پیالہ ڈھک کر کیوں نہیں لائے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، ابو حمید نقی سے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے تو ان سے حضور نبی کریم شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈھانپ کر کیوں نہیں لایا؟ اگرچہ ایک لکڑی ہی ہوتی، اسے ڈھانپ کر لانا چاہیے تھا۔ مشک کے منہ سے، کیتلی یا لوٹے کی ٹونٹی سے اور نل سے منہ لگا کر پانی نہ پیے، کیا معلوم کوئی کیڑا وغیرہ منہ میں چلا جائے۔ ہاں، اگر لوٹا وغیرہ کو اچھی طرح اندر سے دیکھ لیا تو پھر حرج نہیں۔ مشک کے منہ سے منہ لگا کر پانی مت پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک یا مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ منع فرماتے ہیں اس میں سراسر ہمارا ہی نفع ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ مشک سے سانپ نکل آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور نبی کریم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کو منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ ایک شخص نے اس ممانعت کے باوجود مشک کو منہ لگا کر پانی پینا چاہا تو مشک سے سانپ نکل آیا۔ پانی میں پھونکنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ برتن کے اندر سانس لیا جائے یا اس میں پھونکا جائے۔ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں سے چائے وغیرہ کو پھونک مار کر ٹھنڈی کرنے والے اسلامی بھائی درس حاصل کرے، البتہ کچھ آیات وغیرہ پڑھ کر پانی وغیرہ پر دم کرنا اس سے مستثنی ہے، جیسا کہ سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسرار الاحکام میں فرماتے ہیں، جس زبان سے ذکر اللہ کیا گیا ہو اس سے چھو کر جو ہوا نکلتی ہے وہ بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ پانی میں تنکا وغیرہ آ جائے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم شافی روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برتن میں تنکے وغیرہ دیکھوں تو؟ فرمایا، انہیں نیچے گرا دو۔ اس نے عرض کیا، میں ایک سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پیالے کو اپنے منہ سے علیحدہ کرو اور سانس لے لو۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ریشم و دیباج کے کپڑے پہننے اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا، اور فرمایا، یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں داخل کرنے کے مترادف ہے، جیسا کہ پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، سونے کی گھڑی پہننا تو درکنار، اس میں وقت دیکھنا، ایسے قلم سے لکھنا جس کی نیب سونے کی ہو، یہ سب گناہ ہے۔ مرد کا سونے بلکہ کسی بھی دھات کی زنجیر پہننا، سونے کی انگوٹی، کسی بھی دھات کا کڑا ہاتھ پاؤں میں ڈال لینا، یہ سب گناہ ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز چھوٹے بچے کو پہنائی تو پہنانے والا گنہگار ہوں گے،
اسلامی بہنیں سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے زیورات نہ پہنیں۔ کتے کے منہ کی طرح منہ ڈال کر پینا منع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوندے منہ لیٹ کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ برتن میں ایسے منہ نہ ڈالو جیسا کتا منہ ڈالتا ہے، اور نہ ایک ہاتھ کے چلو سے پیو جیسا وہ لوگ پیتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ اس برتن کا پانی پیو جو رات کو کھلا رکھا ہے۔ ہاں اگر بند ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اور جو شخص اپنے ہاتھوں سے باوجود برتن موجود ہونے کے عاجزی و انکساری کی وجہ سے پانی پیے گا، اللہ عز و جل اسے ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتن ہے، اور انہوں نے پیالہ پھینک کر فرمایا تھا افسوس یہ بھی دنیا کا سامان ہے۔ ہاتھوں سے پانی پینا ثواب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم لوگوں کا ایک حوض پر سے گزر ہوا، ہم نے منہ ڈال کر پانی پینا چاہا تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ لگا کر پانی نہ پیو، کیونکہ پانی پینے کے لیے ہاتھ سے بہتر کوئی اور برتن نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مذکورہ بالا دونوں احادیث مبارکہ میں ہاتھ سے پانی پینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کسی نہر وغیرہ پر پانی پیے تو بے شک دونوں ہاتھوں سے پیے۔ ایک ہاتھ کو چلو بنا کر پانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ نل وغیرہ پر ہاتھوں سے پانی نہ پیے، اس طرح پانی کا بہت ہی اسراف ہوگا اور بے تحاشا پانی ضائع ہوگا۔ اس طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سنت ادا کرنے کے شوق میں اسراف کے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔